السلام علیکم جی۔ مسلم تہذیبی روایت میں بہت سارے ایسے تصورات ہیں جنہیں عام طور پہ دین کا حکم سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس میں ان دینی احکام کے اوپر عمل کرنا، تہذیبی سطح پر اس کو آگے منتقل کرنا اور اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول اور اپنے معاشرت میں ان کا اہتمام کرنا مذہب اور دین کا ایک تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان کی تلقین کرتے ہیں، اور بالعموم جہاں پر ہمارا اختیار ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنی طبیعت اور اپنے رجحانات کو بھی ان تصورات سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں سے دو بہت اہم چیزیں معاشرتی چیزیں ہیں، اور وہ ہے کتے کو گھر پہ رکھنا اور تصویروں کو بنانا یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں پہ تصویریں ہوں۔ تو ان دونوں تصورات کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بہت حساسیت پائی جاتی ہے، خصوصاً کتے کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ تصویروں کا معاملہ تو ایک مشکل معاملہ ہو گیا، انسان کی ضروریات اس کے بغیر اب ممکن نہیں ہوتی، تو اس میں تو کسی حد تک کمپرومائزنگ بیہیویئر پیدا ہو گیا ہے، جو اگرچہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ اگر دین کا کوئی حکم ہے تو یا تو اس حکم کی نفی ہونی چاہیے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس حکم کو ہم نہیں مانتے، یا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، یا یہ حکم صحیح نہیں سمجھا گیا، ہماری یہ تعبیر ہے اس کے بارے میں، یا پھر اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر مذہب نے، دین نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے تو محض معاشرتی دباؤ یا سماجی ضروریات اس چیز کو جائز نہیں قرار دے سکتی۔ یہ بہت خطرناک رویہ ہے، ورنہ کیا کل اس کی بنیاد پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک معاشرتی ضرورت بن گیا ہے، معاشرے میں اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، تو کیا ہم قرآن مجید اور دین کے ان احکام کو بھی پھر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں گے؟ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان مسئلوں کو سمجھیں، اور ان پر جو علمی اور تحقیقی کام ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے اس کی جانب میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں، اور آپ اس کام کو پڑھیں اور پھر اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ کس درجے کا کام ہے، اور کتنے بڑے مسائل اور مشکلات ہیں جو مذہب کی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہو گئی تھیں، اور غامدی صاحب نے اس کی درست تفہیم اور درست تشریح کر کے ان کو بالکل ان کی جگہ پر رکھ دیا ہے جہاں پر مذہب نے بتایا تھا۔ دیکھیے، کتوں کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر فرشتے نہیں آ سکتے۔ یہی معاملہ تصویروں کا بھی ہے، تو ہم ایک ایک کر کے دونوں کو لے لیتے ہیں۔ پہلے ہم کتے کی مثال کو لیتے ہیں۔ ذخیرہ حدیث پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی روایتیں ہیں مختلف صحابہ سے مختلف موقعوں پہ، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتا جو ہے وہ اپنی ذات میں کوئی ایسا پلیت اور ناپاک جانور ہے جس سے اللہ میاں نفرت کرتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو بھی اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ گھر میں آئے گا تو رحمت کے فرشتے بھی بند ہو جائیں گے آنا، وہ گھر میں آئے گا تو اللہ کی برکتیں، رحمتیں وہ بھی لوٹ جائیں گی۔ لہٰذا کتا ایک نجس جانور ہے، غلیظ جانور ہے، پلید جانور ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ تصور بالعموم روایتوں کو پڑھ کے مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تصور کو ماننے کے بعد کچھ بہت بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پورے مذہب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثلا دین کے اندر جب کسی چیز کو حرام قرار دیا جائے یا کسی چیز کو قابل نفرت قرار دیا جائے تو اس کی کوئی وجہ، اس کا کوئی ریشنل، اس کی کوئی علت، اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو مذہب فراہم کرتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، قرآن مجید نے جن جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے ان کی وجوہات اور ان کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ مثلا ہم شراب نہیں پی سکتے، اس کی ایک بہت واضح کامن حکمت ہے کہ وہ پینے کے بعد نشے کی حالت میں آپ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے، لہٰذا ارادے اور اختیار کے ساتھ جس امتحان میں دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اس پوری اسکیم کو تلپٹ کر دیتے ہیں، لہٰذا نشہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چوری یا اور جو جرائم ہیں وہ اخلاقی جرائم ہیں، اس میں یا تو آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہوں گے یا کسی کی جان مال آبرو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے، تو دین اس کو منع کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک ہے، شرک جب اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا اور شرک کے بارے میں یاد دہانی کروائی کہ یہ ایک بری چیز ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک اخلاقی ریزن ہے، اور وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ جب میں اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا
کہ میرے بارے میں کوئی اور شخص جھوٹ بولے. مثلا میرا پڑوسی میرے بارے میں یہ مشہور کرے کہ یہ شخص تو دھوکے باز ہے, یہ شخص تو جھوٹا ہے, میں یہ پسند نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے تو میرے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ میرے بارے میں دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میرے سب آرڈینیٹس ہیں, میرے ساتھی ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں میری تائید اور نصرت حاصل ہوگی, تو یہ گواہی تو میں نے دینی ہے. کیا میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی؟ اگر میں نے نہیں بتائی تو یہ بد اخلاقی مت کرو, شرک مت کرو, جھوٹ نہ بولو خدا کے بارے میں. تو اس حکم کے پیچھے بھی یہ حکمت ہے, یہ ریشنل ہے, یہ علت ہے. تو دین کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پورے دین کا جو نصب العین ہے, جو آدرش ہے, جو مقصد ہے, وہ تزکیہ نفس ہے. انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. یہ پیوریفیکیشن جس طرح انسان کے داخل کی ہوگی اسی طرح خارج کی بھی ہوگی. لہٰذا آپ کے جسم کی تطہیر بدن دین کا حکم ہے. اسی طرح تطہیر خورونوش, کھانے پینے کی اشیاء کو پاکیزہ ہونا چاہیے, اور تطہیر اخلاق, یہ دائرہ ہے جس کے اندر دین کے احکام اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. اب آپ اس دائرے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کچھ جانوروں کے بارے میں احکام دیے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس پورے نصب العین سے اٹیچ ہوتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے, ہمیں سور کھانا منع قرار دیا گیا. تو سور جو ہے وہ کیوں منع قرار دیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ سور جو ہے وہ عام جانوروں کی طرح, جو جانور ہم کھاتے ہیں, گائیں, بکری, بھینس, بیل اور بکرے اور اس طرح کی شیپ سے ساری, ان کی طرح نہیں ہے, بلکہ وہ ایک درندہ ہے. جس طرح بعض جانوروں کی کچلیاں ہوتی ہیں, چنگال ہوتی ہیں, وہ چیرتے پھاڑتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو سور کی بھی فکس یہاں پر وہ چیرنے کی اور پھاڑنے کی ایسے دانت ہوتے ہیں جس سے اس کی درندگی کا اظہار ہوتا ہے. تو انسان ایک پاکیزہ مخلوق ہے, انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو طیبات کھاتی ہے اور وہ درندوں اور خبائث سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے. اس کی بھی کوئی نفسیاتی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خون نہ پئیں, کسی بھی جانور کا ہم خون نہیں پی سکتے, اس لیے کہ خون درندگی کی علامت ہے. آپ یہاں دیکھیے کہ ہم بچپن میں بھی جب کارٹونز اور موویز دیکھتے تھے, اس میں جو ڈریکولا بنتا تھا, ایک وحشی جانور, اس میں بھی خون, اس کی یہاں پر اس کے دانت نکلے ہوئے جو چیر پھاڑ کر کے خون, تو ڈریکولا کے منہ سے خون نکلتا تھا. تو مسلمان جو ہے وہ ایک, جس کو آپ کہتے ہیں اللہ کو ماننے والی مخلوق ہے, وہ مخلوق سے ہر ایک محفوظ رہ سکتا ہے, وہ کسی کا خون نہیں پی سکتا. تو درندگی سے جس طرح ان مسلمانوں کو دور رہنا ہے, اسی طرح درندگی کی جو علامات ہیں, مظاہر ہیں, ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو خون ہم نہیں پی سکتے. اسی طرح ہم وہ جانور بھی نہیں کھا سکتے جو اپنی ذات میں وحشت انگیز ہوں, جو اپنی ذات میں درندگی رکھیں, جو چیرتے پھاڑتے ہوں, شیر, چیتے اور اس طرح. تو سور جو ہے وہ ایک درمیان کا جانور تھا. وہ ہے ویسے اسپیشیز کے لحاظ سے بکریوں کی اسپیشیز سے ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جو اس کو درندگی کو ظاہر کرتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جانور ہوں تو ان سے اگر دین روکے تو اس کی بھی کوئی اخلاقی وجوہات ہوتی ہیں, جس طرح سور میں پائی جاتی, جس طرح ہم شیر چیتے نہیں کھاتے. تو کتے میں وہ کون سی اخلاقی وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے دین نے ہمیں روکا ہے؟ تو اگر آپ قرآن مجید میں اس کو جا کر تلاش کریں تو اس کی حرمت یا ممانعت یا اس کے پلید ہونے یا نجس ہونے کی اخلاقی وجوہات تو ایک طرف, بلکہ اس سے بالکل برخلاف ایک دوسری تصویر ہے جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے. وہ یہ کہ کتے کے شکار کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا, کتا اگر اپنی ذات میں کوئی نجس یا پلید جانور ہوتا تو پہلے دین بتاتا کہ بھائی یہ وحشی جانور ہے, اس کو نہ کھاؤ. وہ تو بالکل واضح ہے, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کتا جو ہے وہ ایک وحشی جانور ہے, ہم اس کو کھائیں گے نہیں. لیکن کتے کا چھوا یا کتے کو گھر پہ رکھنا یا کتے کو ہاتھ لگانا, یہ بھی غلاظت اور نجاست اور پاکیزگی کے منافی کوئی چیز ہے, تو پھر کتے کا کیا ہوا شکار کبھی جائز نہ قرار دیا جاتا, کیونکہ شکار کو تو کتے نے منہ لگا دیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جائز قرار دے دیا. نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا, بلکہ کتے کو جو ہم سدھاتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, اس کے بارے میں جو کلمات کہا کہ وہی علم ہے جو میں نے انسانوں کو دیا ہے, یہی میرا علم ہے جو کتے میں بھی کار فرما ہے. خدا کے علم کا نمونہ اور مظہر ہے کہ آپ ایک بے زبان جانور کو کوئی چیز سکھاتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اس پہ عمل کر دیتا ہے. بڑا اچھا موقع تھا اس وقت, قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا, قرآن مجید نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے ساتھ جو تیسری چیز وہاں پر
مطلب جو 3 اصحاب کہف اور ان کے ساتھ جو موجود تھا وہ کتا تھا، اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، کہ وہاں پر کتا بھی جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر بھی بتائے تھے کہ وہ کتا وہاں ہوتا تھا، اور اس میں یہ وجہ پائی جاتی ہے، وہ پلیت ہے، نجس ہے، لیکن اس وجہ کو بھی اخلاقی طور پہ کوالیفائی کرنا ہوتا، اور پھر یہ کہا جاتا کہ ہمارے فرشتے وہاں نہیں آتے تھے۔ تو قرآن مجید میں بالکل دوسری بات، دوسری تصویر سامنے آ رہی ہے۔ تو کتا پلیت ہے، کتا نجس ہے، اس کی کوئی اخلاقی وجہ دین نے جو اخلاقی وجوہات یا دائرہ دیا ہے وہ نہیں بیان کی۔ کتے کو ہم کھا نہیں سکتے، بالکل نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ ایک درندہ ہے، لیکن کتے کو رکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس سے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے اس کی نجاست کے بارے میں آپ کو اطلاع کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں جو بات بیان ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر جو باتیں بیان کی، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حدیث پر جو کام غامدی صاحب کر رہے ہیں اور ہم ان کے اس میں معاونین ہیں، اس کام کے دوران جب ہم نے ان تمام روایتوں کو جمع کیا، ان تمام روایتوں کا استقصاء کیا، تمام جو رپورٹنگز مختلف موقعوں کی ہیں ان پہ غور کیا، تو ایک بالکل دوسری تصویر ہے جو سامنے آئی، اور وہ وہی بات ہے جو قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق ہے، اور وہ بات مسلم معاشرت میں جو کتوں کے حوالے سے نقطہ نظر ہے اس کے بالکل برخلاف ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جہاں پر کتے ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید نے تو کوئی ایسی قید نہیں لگائی، بلکہ فرشتے تو اصحاب کہف کے پاس جاتے ہی تھے، خود خدا نے بتایا، ان کو تائید و نصرت حاصل تھی۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کتے جو ہیں ان کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے؟ اور پھر مختلف روایتوں سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں پر کتے موجود تھے۔ تو اب آپ کو جو دین کا تصور ہے اس کے اندر اس بات کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ فرشتے نہیں آتے۔ تو ہم نے جب روایتوں پہ غور کیا، روایتوں کو جمع کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کتوں سے مراد وہ کتے ہیں جو سدھائے ہوئے یا پالتو کتے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کتے ہیں جو کسی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، غلاظت کر دیتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں، اور اس کا کوئی احساس ان کو نہیں ہوتا، اور جس کو ہم عام طور پہ اسٹریٹ ڈاگس کہتے ہیں۔ تو فرشتے بھی ایک شخصیت رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک وجود ہے، اور وہ آتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے حکم دے کہ تم وہاں جاؤ اور وہ کہیں کہ میں وہاں نہیں جا رہا کیونکہ وہاں پر یہ چیز موجود ہے، لیکن فرشتے ویسے بھی آتے ہیں، انسانوں کے پاس آتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے تو بلکہ بتایا ہے کہ وہ صبح کے اوقات میں اللہ کی تسبیح اور حمد اور جو اذکار ہو رہے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں۔ تو فرشتے اپنے، جس طرح ایک انسان ایک شخصیت رکھتا ہے، ہم بھی کسی جگہ پر جائیں اور ہمیں کوئی چیز ہماری طبیعت کو، مثلا کسی جگہ پر کسی نے گندگی کی ہوئی ہو یا کسی نے وامٹ کی ہوئی ہو تو ہماری طبیعت میں بھی ابا پیدا ہوتا ہے۔ تو کسی جگہ پر کتے نے اور گندا کتا بیٹھا اور اس نے غلاظت کی ہو تو اس سے بھی فرشتوں کی طبیعت میں ایک ابا پیدا ہوتا ہے۔ تو جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے اور وہ نہیں آئے، اور پھر جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کتا یہاں پر موجود تھا، اور پھر بعد کی رپورٹنگز نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پہ انتظار کر رہے تھے، جبرائیل نہیں آئے، تو سیدنا ام میمونہ سے روایت ہے آپ نے دیکھا تو آپ کے بیڈ کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو بھگا دیا، اور بھگانے کے بعد پانی سے اس جگہ کو صاف کیا، یعنی وہاں پر پانی چھڑکا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل میں کتا پرابلم نہیں ہے، پرابلم گندے کتے ہیں۔ وہ کتے ہیں جو پیٹس کے طور پہ صاف ستھرے نہیں ہوتے، گندگی ہے جو اصل میں مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ دین کا مسئلہ ہے۔ یعنی دین جس طرح تزکیے کی بات کرتا ہے اسی طرح تطہیر کی بات کرتا ہے۔ آپ نے اس طرح اپنے روحانی وجود کو پاک رکھنا ہے، اپنے خارجی وجود کو بھی پاک رکھنا ہے، گندگی غلاظتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو اصل وجہ غلاظت ہے، اصل وجہ گندگی ہے، اصل وجہ نجاست ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے ان کتوں کی موجودگی میں رسول اللہ کے پاس آنے سے ابا کا اظہار کیا، انکار کیا، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ بات یا مسئلہ کتے نہیں ہے، مسئلہ کتوں سے متعلق وہ گندگی اور نجاست ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کی طبیعت نے ابا کیا۔ اور پھر ایسا موقع بھی آیا کہ کئی دفعہ
فرشتے واپس ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلبہ حال کی کیفیت میں کہ ایک یعنی ان کی وجہ سے میری فرشتوں سے جو کمیونیکیشن ہے اس میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے، تو کہا کہ ان کتوں کو اٹھا کے لے جاؤ اور مار دو ان کو. تو غلبہ حال کی کیفیت میں، یہ بھی دین اور شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا. یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک دوسرے موقع پہ قرآن مجید نے ایک دوسرے پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ جس وقت ان کو یہ کہا گیا، وہ گھوڑوں کی پریڈ دیکھ رہے تھے کہ اس موقع پر جو ہے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، تو انہوں نے غلبہ حال میں سب کو جو ہے کہا گھوڑوں کو ان کو ذبح کر دو. تو یہ کوئی دین شریعت کا حکم نہیں تھا، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکسکلوزیو رسپانس تھا. تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے کتوں کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جو کتے گھر پہ ہوں تو فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتوں نے آنے سے انکار کیا، اور جب تحقیق کی گئی تو اس میں وہ کتے تھے جنہوں نے کوئی گندگی یا غلاظت کر دی تھی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے پھر پانی پھینک کے اس جگہ کو صاف کیا. ایک بات. دوسرا ایک پہلو روایتوں میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتے کو رکھا، من احبس قلبا، کتے کو جس نے رکھا تو اس کی 2 نیکیاں، 2 قیرات روزانہ کم کر دی جائیں گی. اب یہ بات بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر روایت میں آگے فرمایا کہ سوائے ان کتوں کے جو شکار کے لیے رکھے ہوں یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھے ہوں. تو اس کو بھی پڑھ کے بہت سارے لوگوں نے خیال کیا کہ گھر میں اگر کتا رکھا تو نیکیاں روز کم ہو جائیں گی. لیکن جب روایت پہ تدبر کیا گیا، غور کیا گیا، اس کی ساری رپورٹنگز کو جمع کیا گیا، تو بالکل مختلف بات ہے جو بیان ہوئی، اور دین کے فریم کے مطابق، یعنی دین کا جو مقصد ہے تزکیہ، تطہیر اور انصاف اور عدل اور ظلم اور کسی کی اختلفی سے دور رہنا، اس کے بالکل مطابق تھا. تو روایت میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کتا گھر پہ رکھا، بلکہ کہا جس نے کتے کو حبس بیجا میں رکھا، کتے کو پکڑ کے رکھ لیا، کتے کو قید کر لیا، اور کوئی ریزن نہیں ہے اس کا، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، نہ وہ پالتو جانور بن سکتا ہے، نہ اس کو آپ نے ٹریننگ کے لیے قید کیا ہے، نہ آپ نے کوئی جانوروں کی یا ریوڑ کی نگہداشت یا نگرانی یا پرداخت ان چیزوں کے لیے قید کیا ہے. تو اب یہ ظلم ہے. انسان کو ہم قید نہیں کر سکتے، اس کی ایک شخصیت، اس کا ایک وجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو انسان، کتوں کو بھی نہیں رکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ ایک خاتون نے بلی کے اوپر ظلم کیا اور وہ اس کو کھلاتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خاتون کو جہنم میں صرف اس عمل کی وجہ سے ڈال دیں گے کہ یہ بڑا ظلم کا کام اس نے کیا ہے. تو اسی اخلاقی اصول کو آپ نے بیان کیا کہ کتوں کو، یعنی کتے اگرچہ بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک پنجرے میں، جنگلے میں ان کو قید کر کے رکھ دو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، بلا وجہ، بلا مقصد. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کتے کو رکھا، آپ جب اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، اس کو سدھاتے ہیں، اس کو پالتو پیٹ کے طور پہ بناتے ہیں، تو اس کی کچھ ضروریات ہیں. آپ اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس کو خوراک بھی دیتے ہیں، اس کو اس کا ایک نیچرل ماحول بھی دیتے ہیں، اس کو واک کرانے بھی لے کے جاتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور محض ایک شوق میں. آپ دیکھیے اگر یوٹیوب پہ بے تحاشا ایسی ویڈیوز ہیں کہ لوگ جانوروں پہ اس طرح ظلم کر رہے ہیں، ان کو گھروں میں انہوں نے پنجروں میں بند کر دیا ہے، ان کو پتھر مار رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں اس سے، اور ڈنڈے مار رہے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ اس طرح سے اگر کتوں کو رکھو گے تو پھر تمہاری نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. اور پھر بتایا ذالک العقوبہ، یعنی یہ سزا ہے جو تمہاری نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، یعنی اختراع القلب، یہ جو تم نے اس کو قید کر کے قبضے میں رکھ لیا ہے. تو یہ وہ اخلاقی اصول ہے جس کے تحت کتوں کے بارے میں روایتوں کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ وہ موجود ہوں تو فرشتے نہیں آتے، اور وہ موجود ہوں تو نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو دین کا جو اصل نصب العین، مقصد، اصول، آدرش ہیں، یہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور ان کے پیچھے ایک اخلاقی اصول کار فرما ہے، نہ کہ کسی جانور سے نفرت یا اس کے اپنی ذات میں ایک پلیت یا نجس جانور ہونے کی کوئی دینی حکم دیا گیا ہے. تو یہ پورا کام ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے ان تمام روایات پر، سینکڑوں روایات ہیں، ان کو جمع کر کے، ان پر تحقیق کر کے، ان کا صحیح ترجمہ کر کے، ان کے ترجمے میں ان کی وضاحت کر کے فرشتے، تصویر اور کتے کے عنوان سے واضح کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں تصویر کے حوالے سے بھی میں وضاحت کروں گا. تو یہاں آپ نیچے لنک میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث پر جو وہ کام ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اوریجنل رپورٹنگز کو دیکھ سکتے ہیں، اور غور کر سکتے ہیں کہ دین کے جو احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں ہیں، ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے نہ سمجھیں تو وہ کس طریقے سے ہماری معاشرت پر اور ہمارے دینی افکار پر اثر انداز ہوتی ہے. اور جب آپ ان کو صحیح پلیس کر دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات آپ تک پہنچی، اور آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں جو کچھ دینی احکام آپ سمجھے ہیں اس کی روشنی میں اس کی تشریح کی، اور وہ وہی تشریح ہے جو ایمان اور اخلاق کے تقاضوں کے عین مطابق ہے.